سورۃ النمل کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے دیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پر۔ وورث سلیمان داود، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ وقال یا ایہا الناس، اور کہنے لگے اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی فضیلت ہے۔ سورۃ النمل کے اس دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع کے آخر تک اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ ان کے والد ماجد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی ہیں۔ ان 4 انبیاء علیہ السلام میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان 2 انبیاء علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کو نبوت اور علم کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو حکومت عطا کی وہ پوری دنیا کی حکومت تھی، شرق و غرب، شمال و جنوب، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی اور جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ پاک نے یہ خاص فضیلت اور خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان 2 رکوعوں میں اللہ پاک نے انہی کا تذکرہ فرمایا
گویا اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حکمرانی یہ بھی کوئی بری اور ممنوع چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان حکمران ہو یا رعایا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ ہر حال کے اندر اپنی ذات سے لے کر پورے جہان تک اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو چلانے کی کوشش کرے۔ جو انسان اس تگودو اور کوشش میں لگے گا وہ کامیاب ہے، وہ چاہے حکمران ہے چاہے وہ حکمران نہیں ہے۔ اور جو انسان اس کوشش کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا راستہ روکتا ہے، تو گزشتہ رکوع میں گزر چکا کہ وہ انسان فسادی ہے، وہ چاہے حکومت کے بینچوں میں بیٹھا ہے چاہے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ اللہ کی نگاہ کے اندر فسادی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی زمین پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر میں، اللہ کی زمین پر ہر جگہ اللہ کے احکامات کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جلیل القدر نبی ہے۔ یہ ابھی حکومت میں تھے اور سلیمان علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، 12-13 سال ان کی عمر تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص سمجھ عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک بڑا زبردست ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ آیا، ایک آدمی آیا، اس کا باغ تھا، جیسے کھیت ہوتا ہے یا باغ ہوتا ہے کسی آدمی کا، وہ کھیت اور باغ تھا۔ دوسرے آدمی کی بکریاں، جانور آئے اور وہ اس کے کھیت میں چر کے چلے گئے، کھیت اس کا خراب کر دیا، فصل اجاڑ دی اس کی۔ اب ظاہر ہے اس کا نقصان ہو گیا، تو وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا کہ جناب اس نے میرا کھیت اجاڑ دیا ہے تو مجھے میرا حق دلوائے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ کیا تو جتنی مالیت کا وہ کھیت تھا، زمین تھی، اس کے اوپر فصل تھی، تقریباً اتنی مالیت بنتی تھی اس کے جانوروں کی۔ تو داؤد علیہ السلام نے سیدھا سادہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی اس کی قیمت ادا کرنی ہے، لہذا یہ جانور سارے اس کو دے دو۔ انصاف کی بات تھی، قیاس کی بات تھی، عقل کا تقاضا یہی تھا کہ جس نے جس کا نقصان کیا ہے مال سے اس کا نقصان پورا کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا تو سلیمان علیہ السلام بھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس فیصلے کی استحسانی سمجھ، ایک اچھا فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر فیصلہ ایک اور ہو سکتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا بیٹا وہ کیا فیصلہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ابا جان یوں کر لیتے ہیں کہ یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ جانور زمین والے کے پاس رہیں اور یہ ان کا دودھ، اون وغیرہ ان کے فوائد کو استعمال کرے، جتنی دیر تک یہ بکریوں والا اور ریوڑ والا اس کی زمین کو دوبارہ اسی طرح تیار نہ کر دے جس طرح اس وقت اس میں باغ اور کھیت لگا ہوا تھا، اسی طرح کا باغ اور کھیت اس کو تیار کر دے، اس میں 6 مہینے لگ جائے، اس میں سال لگ جائے، یہ بکریاں اور ریوڑ اس کے پاس رہے گا، زمین اس کے پاس رہے گی۔ پھر جب وہ باغ اسی طرح تیار ہو جائے جس طرح کے اس وقت تھا جب بکریاں داخل ہوئی تھی، تو پھر وہ باغ والے کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ریوڑ والے کے حوالے کر دیا جائے۔
اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں، دونوں کا گھر پورا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک استحسانی فیصلہ تھا اور بڑا اچھا فیصلہ تھا، تو داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے کو مؤخر کر کے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اللہ پاک نے دونوں باپ بیٹا کو یہ صلاحیت خوب عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ یہاں علم سے مراد علم شریعت اور علم سیاست اور حکومت ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے، قضا کیسے کرنے، فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ یہ علم اللہ پاک نے خاص طور پہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے تو ان دونوں حضرات کو حکومت بھی عطا کی، لیکن آپ اندازہ کریں حکومت بڑی چیز ہے یا علم بڑی چیز ہے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے احسان کی جگہ پر جہاں اپنا احسان جتلایا ہے کہ میں نے عطا کی، میں نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، تو یہاں اللہ پاک نے احسان جتلانے کے لیے حکومت کی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ علم کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ حکومتیں، اقتدار، وزارتیں، صدارتیں علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ علم سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا، شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی نعمت علم پر ان دونوں حضرات نے کہا الحمدللہ۔ نعمت حکومت پہ نہیں کہا، نعمت علم پہ کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پہ فضیلت دی۔ انسان کی اصل فضیلت کیا ہے؟ کہ اس کو علم حاصل ہو جائے، یہ اصل فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا ہی مفہوم ہے، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم کو، ایک عبادت گزار انسان پہ ایسے فضیلت اور فوقیت اور اہمیت حاصل ہے اور ہونی چاہیے جس طرح فرمایا مجھے یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عام انسان پہ فضیلت حاصل ہے۔ جیسے آپ عام انسان سے بہت افضل ہیں، ایک عالم دین کو عابد پہ اسی طرح فضیلت حاصل۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جیسے چاند کو ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو عام عبادت گزار انسانوں پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ تو اس نعمت علم پہ ہی اللہ رب العالمین کے ان دو برگزیدہ بندوں نے، ان پیغمبروں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بہت سارے انسانوں پہ اللہ نے فضیلت دی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تکبر بھی دل میں نہیں آنے دیا، عاجزی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں سب پہ فضیلت دی، ہم سب سے بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا اعلی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سے بندوں پر فضیلت دی۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہم سے بھی افضل ہیں، ہم سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن سے ہمیں اللہ نے زیادہ فضیلت دے دی۔ تو یہ نعمت علم کی قدر ہے میرے عزیز دوستو، اور خاص طور پہ میرے عزیز طلبہ، ہم اس نعمت علم کی قدر کریں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھی جس مقام پہ نعمت علم کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو علم دیا، اس سے بڑی کوئی اہمیت اور فضیلت والی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس نعمت علم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود،
سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے، داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام۔ یا وراثت کا معنی کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے وراثت کا معنی کیا ہے قائم مقام، جانشین بنے۔ داؤد علیہ السلام کے قائم مقام اور جانشین اور ان کے نائب کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام۔ یہاں وراثت کا معنی یہ مال والی وراثت نہیں۔ شیعہ لوگ اسی لفظ سے یہ اپنی دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی مالی وراثت ہوتی ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پہ ارشاد فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری اولاد میں سے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑ کے جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال میں ہوتا ہے، وہ پوری امت کے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث تو کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور فرمایا انما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ دینار اور درہم، یہ سکوں اور روپے پیسے کے وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، یہ تو وارث بناتے ہیں کس کا؟ علم کا وارث بناتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، انبیاء کی بھی وراثت ہوتی ہے، جیسے عام آدمی کوئی مر جائے اس کی جاگیر اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس کا روپیہ پیسہ، اس کا بینک بیلنس، اس کی کار کوٹی، اس کا جو کچھ بھی ہو، یہ سب اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کی بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور پھر اسی بنیاد پر وہ حضرات صحابہ کرام بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق لینے گئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ان کا حق دیا نہیں تھا۔ تو میرے دوستو یہ بات بالکل غلط ہے، صحابی رسول پہ گھناؤنا گھٹیا الزام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھے، وہ کسی ایک عام انسان کا بھی حق رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اہل بیت کے سب سے عظیم فرد سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات غلط ہے۔ اصل یہی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہی نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہوگا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے، تو یہاں بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں بھی وراثت سے مراد علمی وراثت ہے، حکومتی نیابت ہے، مالی وراثت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے؟ 19۔ تو اگر مالی وراثت ہوتی تو پھر مالی وراثت صرف ایک بیٹے کو دینا کیا یہ انصاف ہے؟ مالی وراثت تو پھر سب بیٹوں کو ملنی چاہیے تھی۔ تو یہاں وراثت صرف وارث بنے، قرآن نے ذکر کیا کہ صرف وارث کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مالی وراثت نہیں ہے، ورنہ یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نے انصاف نہیں کیا، حالانکہ ایسا اللہ کا نبی کر نہیں سکتا۔ تو یہاں مراد ہی کیا ہے؟ وراثت سے مراد وراثت حکومتی ہے، علمی ہے، نبوت والی وراثت ہے کہ نبی بھی ان کے بعد یہ بنے، حکومت کے نائب بھی وہ بنے، اور جو علم اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا اس علم کے وارث بھی کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام بنے۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات لکھی ہے مختلف تفاسیر کے حوالے سے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے اور ان کے 19 بیٹے اور دوسرے درباری سب بیٹھے ہوئے تھے۔
تو بات چل نکلی کہ داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت کا وارث کون ہوگا، ان کا نائب کون ہوگا، تخت داؤد پہ کون بیٹھے گا۔ اسی اسنا بیٹے تو ظاہر ہے ہر بادشاہ کے بیٹے چاہتے ہیں کہ مجھے بادشاہت مل جائے، ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام ایک غلاف کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا لپٹا ہوا وہ لے کر آئے اور داؤد علیہ السلام کو وہ پرچہ تھمایا اور فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے 9 سوال ہیں، آپ کے بیٹوں میں سے جو بیٹا ان 9 سوالوں کے درست جواب دے دے گا وہ بیٹا آپ کا نائب اور وارث بنے گا، وہ اس حکومت کا ذمہ دار بنے گا۔ داؤد علیہ السلام نے وہ پرچہ کھولا تو اس کے اندر 9 سوال لکھے ہوئے تھے۔ پہلا سوال انہوں نے بیٹوں سے کیا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے قریب چیز کیا ہے، سب سے قریب چیز کیا ہے۔ اب ایک بیٹے سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، تیسرے سے پوچھ، 18 کے 18 بیٹے فیل ہو گئے۔ 19ویں بیٹے سلیمان علیہ السلام جو سب سے چھوٹے تھے اور ان کی عمر بھی 12-13 سال عمر تھی ان سے پوچھا سب سے قریب چیز کیا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جھٹ جواب دیا کہ سب سے قریب ترین چیز موت ہے، سب سے قریب ترین چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے پڑھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے بعید چیز کیا ہے، دور کیا ہے، سب سے زیادہ دور چیز کیا ہے۔ سارے بیٹوں سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے وہ سب سے دور ہے، اب اس کو واپس لینا یہ مشکل ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ سب سے مانوس چیز کیا ہے، ایسی چیز جس سے انسان کو انس ہو، محبت ہو، لگاؤ ہو، جس کی وجہ سے انسان ڈرے نہ، وہ سب سے مانوس چیز کیا ہے۔ اب سارے بیٹے ناکام ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا وہ جسم جس کے اندر روح ہو، وہ جسم جس کے اندر روح موجود ہو، یہ مانوس چیز ہے، سب سے زیادہ مانوس چیز۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ سب سے زیادہ وحشت ناک چیز کیا ہے، ایسی چیز جس سے انسان کو وحشت ہوتی ہو، خوف ہوتا ہو، یہ کون سی چیز ہے؟ تو بیٹوں کو جواب نہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ وہ جسم جس کی روح نکل گئی، سب سے زیادہ وحشت ناک چیز یہ ہے۔ ظاہر ہے ایک قریبی عزیز انسان کا اپنا بچہ، اپنا بیٹا، اپنی بیوی، وہ بھی فوت ہو جائے، مردہ بن جائے، یا بیوی کا خامند فوت ہو جائے، تو جس کو ساتھ ہونے پہ انسان کہتا تھا کہ حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اب اس کو کہیں کہ ذرا 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزارو تو کیا کہے گا؟ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ وہی بیوی ہے، وہی بچے ہیں، لیکن اب کیا کہے گا؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو سب سے زیادہ وحشت ناک چیز وہ جسم جس کی روح نکل گئی۔ پھر 5واں سوال انہوں نے کیا کہ 2 ایسی چیزیں بتاؤ جو قائم ہیں، جو قائم ہیں، 2 ایسی چیز۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ ارض و سما، زمین اور آسمان، یہ دونوں قائم ہیں اور تب تک قائم رہیں گے جب تک میرا اللہ چاہے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ 2 مختلف چیزیں بتاؤ، 2 ایسی چیزیں جو آپس میں مختلف ہیں، جن کا آپس میں تضاد ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ وہ رات اور دن ہے، 2 مختلف چیزیں، ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری ہوگی تو پہلی نہیں ہوگی، رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، یہ 2 مختلف چیزیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ 2 دشمن چیزیں بتاؤ، 2 ایسی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ وہ موت و حیات ہے، زندگی اور موت، زندگی ہے تو موت نہیں ہے، موت ہے تو زندگی نہیں ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایسی چیز بتلاؤ جس کا انجام بہترین ہوتا ہے، ایسی چیز جس کا انجام بڑا ہی خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے۔
تو کوئی بیٹا جواب نہیں دے سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا غصے کی حالت میں تحمل سے کام لینا، غصے کی حالت میں حوصلے سے کام لینا، یہ سب سے بہترین انجام والی چیز ہے۔ غصہ آ جاتا ہے نا تو بندہ حوصلے میں رہے تو اس کو کوئی بعد میں برا انجام نہیں دیکھنا پڑتا۔ فرمایا سب سے بہترین انجام والی چیز غصے کی حالت میں غصے پہ کنٹرول کر لینا۔ پھر انہوں نے آخری سوال یہ کیا کہ وہ چیز بتلاؤ جو سب سے بدترین انجام والی ہے، جس کا انجام بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا غصے کی حالت میں بے قابو ہو جانا۔ جب انسان غصے کی حالت میں غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا پھر بعد میں اس کو بڑے خوفناک اور بھیانک انجام دیکھنے پڑتے۔ تو یہ 9 سوال کیے، ان کے جواب صرف سلیمان علیہ السلام دے سکے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طے کر دیا کہ میرے بعد میری حکومت کا نائب وہ سلیمان ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے غیرت مند تھے، بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کے اندر غیرت رکھی تھی۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردے کے معاملے میں نہایت ہی غیرت مند تھے، نہایت ہی شرم و حیا والے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی اس معاملے میں بڑے غیرت مند، حتیٰ کہ یہ گھر سے جب بھی جاتے گھر کو تالا لگا کے جاتے تھے تاکہ میری عدم موجودگی میں کوئی بھی شخص گھر میں نہ آ سکے، گھر کو تالا لگا کے جاتے۔ ایک دفعہ اسی طرح گھر کو تالا لگا کے گئے تو اہلیہ نے دیکھا کہ گھر کے بیچوں بیچ سین کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہے۔ تو اہلیہ بڑی گھبرا گئی اور پریشان ہو کے چھپ گئی کہ یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تالا لگا ہوا ہے۔ ابھی اسی دوران ہی تھے کہ داؤد علیہ السلام واپس آئے، تالا کھولا، اندر آئے تو دیکھا بیچ صحن کے وہ بندہ کھڑا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے ڈرتا نہیں اور کوئی قلعے مجھے روک نہیں سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے اچھا تم ملک الموت ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا پھر تمہارا تو انتظار کر رہے تھے، کمبل اوڑا اور وہیں لیٹ گئے اور وہیں پہ اللہ روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو داؤد علیہ السلام کے بعد 13-14 سال کی عمر میں ان کے تخت کے نشین بنے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور پھر تقریباً 40 سال سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ 52-53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی، فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے انسانوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ یا پرندے کا ذکر خاص اس وجہ سے کر دیا کہ ایک پرندہ ان کی کابینہ کے اندر وزیر تھا جس کا نام کیا ہے؟ ہدہد۔ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کابینہ کا ایک وزیر تھا، اس لیے خاص طور پہ پرندوں کا ذکر آ گیا، ورنہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی، جانوروں کی بھی، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں کی بولی کو بھی سمجھتے تھے۔ آگے چونٹی کی بولی سمجھنے کا ذکر آ رہا ہے، تو کیڑوں مکوڑوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنے لیے لفظ استعمال کیا علمنا، جمع کا، ہمیں سکھا دیا گیا، حالانکہ وہ ایک تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر دل میں تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو تو اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑائی دل کے اندر تکبر ہو، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، تو تکبر کے ساتھ یہ جملہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، دل میں عاجزی تھی، صرف لوگوں پہ اپنا رعب ڈالنے کے لیے انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں سب کچھ دیا گیا۔ سب کچھ سے مراد یعنی حکومت کے متعلق جو اس زمانے کی ضرورتیں تھیں وہ سب کچھ دی گئی، ورنہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی سلیمان علیہ السلام کے پاس جہاز تو تھا نہیں، یا سلیمان علیہ السلام کے پاس ریل گاڑی تو تھی نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس موبائل تو تھا نہیں،
آج کل کی جو چیزیں ہیں یہ تو تھی نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا ہمیں سب کچھ دیا گیا؟ تو سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے حکومتی جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ اللہ نے سب ہمیں دی ہوئی۔ اور فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، لوگوں سنو یہ کھلی فضیلت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی، کھلی ہوئی فضیلت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا ہی تذکرہ اگلی آیات میں بھی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلال